پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین سے، اور اب متحدہ قومی موومنٹ کا ہم موقف جانیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ اس نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب حیدر عباس رضوی نے۔ بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ کی جماعت کی جانب سے تو یہ اعلامیہ آ چکا ہے، لیکن اب سے کچھ لمحے قبل وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا کابینہ میں شامل ہونا خارج از امکان نہیں۔ اچھا، یہ میری نالج میں نہیں ہے جی، تو اس پر کامنٹ چاہ رہے ہیں آپ میرے؟ نہیں، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اسی بات پر ظاہر قائم ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ ابھی فی الحال آپ شامل نہیں ہو رہے۔ ہاں یقیناً یہ جو خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں گزشتہ 2-3 روز سے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوگی، میں تمام ہی ایسی خبروں کی تردید کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے، میرے خیال سے اس کی وضاحت خود جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہی کر پائیں گے۔ اچھا حیدر عباس رضوی صاحب، خیر انہوں نے تو اگر جس پیرائے میں کہا ہوگا، انہوں نے تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا بھی نام لیا ہے، وہ شاید انہوں نے ایک امید ظاہر کی ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حیدر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ آپ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ شامل تو ہیں لیکن وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہیں، آپ کی کیا شرائط ہیں دوبارہ سے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے؟ جاوید، ایک تصحیح اور ایک وضاحت۔ جی ضرور ضرور۔ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ حکومت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وزارتیں ہوں اور آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں، تب آپ حکومت میں شامل کہلاتے ہیں، وگرنہ اتحادی ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئی تصحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جہاں تک وضاحت کی بات ہے جاوید، مفاہمت اور حکومت یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور ان کو ایک دوسرے میں شامل کر کے نہ دیکھا جائے یا ایک دوسرے سے مشروط نہ کیا جائے۔ مفاہمت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حکومت بھی ہو، اور اگر حکومت ہے تو ضروری نہیں کہ مفاہمت بھی ہو، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 1 برس تک پاکستان پر مشترکہ طور پر حکومت کرتے رہے، مگر ان کے درمیان مفاہمت نہیں تھی، حکومت تھی۔ اور اگر ایم کیو ایم اور حکومت وقت کے درمیان مفاہمت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ ہو وفاق میں۔ اچھا حیدر صاحب، یہ گزشتہ دنوں میں، یا جس کو ہم ماضی قریب کہہ دیں کہ ماضی قریب میں حکومت کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا، چونکہ رابطے تو ہیں اس لحاظ سے کہ آپ اتحاد میں شامل ہیں جیسے کہ آپ نے تصحیح فرمائی، لیکن اس حوالے سے کوئی فارملی آپ کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ وفاقی کابینہ میں آ جائیں؟ ارے بات چیت تو ظاہر ہے چلتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں، کھاتے پیتے ساتھ ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، اور فارملی اور انفارملی دونوں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس پر پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر بھی، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لیول کے اوپر بھی، گورنر سندھ کے لیول کے اوپر بھی، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے لیول کے اوپر بھی، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا موقف ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ اچھا حیدر عباس رضوی صاحب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو اہم مسئلہ ہے، پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات میں آئی ایم ایف سے جو قسط لینی تھی اس پر کوئی بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بجٹ ظاہر ہے اگلے مہینے اب پیش ہونا ہے، اور وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، حکومت نے بجٹ بھی پاس کرانا ہے۔ اگر تو آپ کیا یہ ضروری ہوگا کہ اس بجٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں، یعنی اگر حکومت یہ چاہے گی، اور کیا ہوگا اگر ظاہر ہے حکومت کے پاس نمبر نہ ہو اس بجٹ کو پاس کرنے کے لیے؟ نہیں جاوید، دیکھیے ایک بار پھر میں اس بات کی وضاحت کروں کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے کسی بھی جماعت کا کابینہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اتحادی کی حیثیت سے ہر طریقے سے یہ چاہے گی کہ وہ بجٹ پاس کرائے، پرووائیڈڈ کہ ایم کیو ایم کو بھی بجٹ میکنگ پروسیس کا حصہ رکھا جائے۔ دیکھیے جاوید،
پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ سویپنگ میجورٹی نہیں رکھتی اپنے پاس. اور جب سویپنگ میجورٹی حکومتیں نہیں رکھتی اپنے پاس تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیتی ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخری بار جب پیٹرولیم پرائسز کے اوپر ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے جناب حفیظ شیخ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. ہم نے یہ بات ان کو بتا دی تھی کہ دیکھیے یہ جو آپ پیٹرول پرائسز کم کر رہے ہیں ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں, مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل جب آپ کو بجٹ پاس کرانا ہوگا تو آپ کو ایک بار پھر این کیو ایم یاد آئے گی, کیونکہ جب پیٹرول پرائس بڑھانے کا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو آپ سنگل ہینڈڈلی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے. کل کو جب بجٹ کی بات آئے گی اور پھر آپ ایک بجٹ ٹیبل کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد آپ یہ چاہیں گے کہ این کیو ایم آپ کو سپورٹ کرے تو این کیو ایم کے لیے یہ بات قدرے مشکل ہو جاتی ہے. لہذا آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ بجٹ میکنگ پروسیس میں این کیو ایم کی تجاویز کو شامل کریں یا دیگر جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بجٹ میکنگ پروسیس میں شامل کریں, ان کی تجاویز کو ایڈ کریں اور پھر بجٹ پریزنٹ کریں. تب تو بجٹ جو ہے وہ تھرو ہو جائے گا پارلیمنٹ سے. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس میں حکومتوں کے پاس جن کے پاس سویپنگ میجورٹی نہیں ہوتی وہ کولیشن گورنمنٹس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, یا کولیشن کا مطلب یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو ہیں مل کر ایک ایفرٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے ان کی جماعت اب وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی, اور ان کا یہ بھی ایک گلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چاہیے کہ وہ جب بجٹ کے معاملات کر رہی ہو تو متحدہ قومی موومنٹ چونکہ ان کی اتحادی جماعت ہے ان کو اعتماد میں ہر حوالے سے لیا جائے اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو تجاویز ہیں ان پر بھی عملی طور پر انہیں اس بجٹ کا حصہ بنایا جائے, جو کہ اہم ترین ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اعتماد دینے کے لیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.